الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی صحف مکرمۃ مرفوعہ بأیدی سفرہ کرام بررہ قتل الانسان ما اکفرہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبعث اللہ معاویۃ یوم القیامہ وعلیہ رداء من نور الایمان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا سانحہ پیش آیا، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے ارشاد فرمایا کہ میں اس سے راضی ہوں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ پوری کائنات
جو بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، زمین و آسمان، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ سے حرکت کر سکتی ہیں، اپنی جگہ چھوڑ سکتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو بات نکلی ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ تو اس پاک زبان اطہر سے یہ بات نکلی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ بھی راضی ہے اور اس کا رسول بھی راضی ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی سردار تھے اور سردار کے بیٹے تھے۔ اور تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی مسلمان ہوئے ہیں سوائے چند کے، ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کسی کا مکالمہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کسی کے کوئی بات چیت ہوئی، لیکن یہ واحد وہ شخصیت ہیں کہ یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، لیکن کسی بھی کافروں کی گروہ میں مل کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی تھی۔ اور مسلمان ہونے کے بعد سب سے بڑا اعزاز جو ان کو نصیب ہوا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب بنے۔ عرب میں لکھائی پڑھائی کا دستور بہت کم تھا، بہت کم لوگوں کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ان سے لکھوایا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کافروں کو خطوط لکھتے تھے وہ بھی انہی سے لکھوایا کرتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل سچی محبت تھی۔ ایک علاقے کا گورنر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملاقات کے لیے آیا تو کسی نے بتایا کہ اس کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے، تو حضرت نے اپنا تخت چھوڑا اور باہر روڈ پہ آ کر اس کا استقبال کیا، شہر سے باہر آ کر، اور ان سے فرمایا کہ میں نے آپ کا استقبال اس لیے کیا ہے کہ آپ کا چہرہ رسول اللہ کے ساتھ ملتا ہے۔ اور دینی معاملات میں جس طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت تھے، کسی قسم کی لچک نہیں تھی دینی معاملات میں، ایسے ہی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی نرم مزاج بھی تھے۔ آج تو طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں
اس مظلوم صحابی کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شہزادہ ملنے کے لیے آیا۔ غسان کے علاقے کا، بات چیت ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ میں نے آپ کے لیے تحائف لائے ہیں، اگر آپ قبول فرمائیں تو اپنا کوئی غلام بھیج دیں۔ میں اس لیے ساتھ نہیں لایا کہ پتہ نہیں آپ قبول کریں گے یا نہیں، اس لیے باہر چھوڑ دیے، تو آپ اپنا کوئی غلام نوکر میرے ساتھ بھیجیں تاکہ وہ وہاں سے لے آئے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ دونوں جگہ پہ نہیں تھے، موجود نہیں تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ جاؤ، یہ آپ کو کچھ سامان دیں گے اور وہ آپ نے لے آنا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ چل پڑے۔ رستے میں ریت، اور وہ بھی گرمی کا موسم، تپتی ہوئی ریت۔ جو حضرات عمرے کے لیے جاتے ہیں نا وہ بتاتے ہیں کہ وہاں کتنی گرمی ہے، یہاں سردی ہوتی ہے، وہاں بندہ عمرے کے لیے پہنچے تو وہاں گرمی لگ رہی ہوتی۔ مدینہ منورہ میں ٹھنڈ ہوتی ہے لیکن وہ ٹھنڈ بھی ادھر سے زیادہ ہوتی ہے اور گرمی بھی یہاں سے زیادہ۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہزادے سے کہا کہ مجھے تم اپنے سواری پہ سوار کر لو، گرمی ہے بہت زیادہ، پاؤں جل رہے ہیں۔ اس نے کہا میں غلاموں کو اپنے ساتھ سوار نہیں کرتا۔ اب اسے کیا خبر کہ یہ خود بھی سردار ہے اور سردار کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا میں کمیوں کو اپنے ساتھ نہیں بٹھاتا۔ آپ کو ذرہ برابر غصہ نہیں آیا۔ تو آپ نے دوبارہ فرمایا کہ چلو مجھے اپنی سواری میں مت سوار کرو، مجھے جوتے دے دو۔ تو اس نے کہا میں کمیوں کو جوتے بھی نہیں دیتا، غلاموں کو جوتے بھی نہیں دیتا، اور اگر تو نے آنا ہے تو میرے گھوڑے کے پیچھے دوڑو گے، دوڑ کے آنا ہے۔ اب ہم تصور کرتے ہیں کہ یہاں ہم ہوتے تو کیا کرتے۔ پہلے تو اس کی پٹائی ہوتی کہ تو نے میری توہین کی ہے، لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہاں جا کر تحائف سر پہ لادے اور قہر کی گرمی میں وہاں سے چلنا شروع کیا۔ عصر کے وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسینے سے شرابور مسجد میں داخل ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، غمزدہ ہوئے، پوچھا کیا ہوا امیر معاویہ؟ آپ نے بیان فرمایا کہ میں نے اسے کہا سواری پہ بٹھا، اس نے نہیں بٹھایا۔ میں نے کہا جوتے دے دو، اس نے کہا تو محمد کا کمی ہے تو یہ جوتے بھی نہیں دیتا، اور میں اس کی سواری کے پیچھے دوڑتا رہا۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا تھا، فرمایا احلم من امتی معاویہ، میری امت کا سب سے زیادہ بردبار آدمی، حلیم الطبع آدمی، نرم مزاج آدمی،
وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور انتقام کا جذبہ بھی ان میں نہیں تھا۔ ہمارے ہاں تو جو کمزور ہوتا ہے نا اس کے دل میں انتقام بھی ہوتا ہے، وقت ملے گا تو میں بدلہ ضرور لوں گا۔ 35 سال کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے 65 لاکھ مربع میل کے امیر بن گئے، اور خراسان کا یہ جو شہزادہ تھا غسان کا، یہ گرفتار ہو کے آ گیا، اور سب سے آگے اس کے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہیں، سب سے آگے ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ کھول دو اور اس کو شاہی مہمان خانے میں لے جاؤ، اس کا اکرام کرو۔ اب اگر وہ بادشاہ ہوتے تو کہتے پہلے اس کی گردن اتارو، کہ اس کو پتہ چلے کہ میں کون ہوں، بلکہ یہاں الٹ تھا، کہا اس کو کھول دو اور اس کا خوب اکرام کرو۔ تو اب وہ سپاہیوں سے پوچھتا یہ کون ہے، اس کو میں نے کہیں دیکھا ہے۔ وہ کہتے یار تجھے پتہ نہیں ہے، یہ سردار کا بیٹا ہے، خود بھی سردار ہے، ابو سفیان کا بیٹا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ اس نے تو دوسری نظر سے دیکھا تھا نا۔ اب اس کو کہاں سمجھ آئے کہ یہ وہی ہے جس سے میری ملاقات پہلے بھی ہوئی۔ اب ظاہری صورت میں تو اس کے سامنے کچھ اور ہے، تو اس نے کہا میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے آپ کو کہیں پہلے بھی دیکھا ہے۔ تو اس وقت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تعارف یوں نہیں کرایا کہ میرا باپ بھی بادشاہ تھا، میرا باپ بھی سردار تھا، میں بھی سردار ہوں، اتنے علاقے ہیں میرے، اتنے مربع زمین ہیں، یہ تعارف نہیں کرایا، بلکہ اسی کی زبان میں تعارف کرایا کہ میں کل بھی محمد رسول اللہ کا غلام تھا، محمد رسول اللہ کا کمی تھا، اور آج بھی میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں، آج بھی انہی کا کمی ہوں۔ وہ حیران ہوا کہ جس کو میں جوتے نہیں دے رہا تھا، جس کو میں سواری پہ نہیں سوار کر رہا تھا، وہ میرا اتنا اعزاز کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا میں نے تو آپ کو جوتے نہیں دیے، میں نے آپ کو سواری پہ نہیں بٹھایا۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ تیرا فعل تھا، اور میرا فعل یہ ہے کہ تجھے باعزت بری کیا جائے، اور شاندار شاہی قسم کا اونٹ اور کچھ دینار اس کو دیے اور اس کو رخصت کیا۔ تو وہ شہزادہ کہنے لگا کہ میں نے اب جانا نہیں ہے، میں آپ ہی کے قدموں میں رہوں گا، مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیں۔ تو یہ اتنی عظیم شخصیت تھی جس سے کائنات کے کافر ڈرتے تھے۔ قریبی کافر کی بات نہیں کر رہا،
کائنات کے کافر ڈرتے تھے، جتنے بھی اس وقت کے کفار تھے، بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، وہ اس درویش صفت آدمی سے ڈرتے تھے۔ روم کے بادشاہ نے خط لکھا کہ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ آپ کا حق نہیں مل رہا، تو ہم آپ کے ساتھ مل کر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کریں گے۔ اب روم کے بادشاہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میری بات پہ وہ لبیک کہیں گے اور میں مسلمانوں پر چڑھ دوڑوں گا، لیکن یہاں بات الٹ ہو گئی۔ جب خط پہنچا نا، پڑھنے کے بعد پہلا لفظ جو انہوں نے تحریر کیا وہ لفظ یہاں سے شروع کیا، یا کلاب الروم، اے روم کے کتے، تو نے کیا سمجھ لیا ہے کہ ہم بھائیوں میں تھوڑی سی چکپلش ہوئی اور تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے؟ اگر تو نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا تو ان کی فوج میں جو دستے میں سب سے آگے سپاہی ہوگا وہ امیر معاویہ ہوگا۔ تو یہ عظیم ہستی 22 رجب کو ان کی وفات ہوئی۔ ہمارے ہاں چونکہ ہمارے مسلمان نادان ہیں، باقی تو ان کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، لیکن اسلامی تاریخ کے بارے میں ہم سب حافظ ہوتے ہیں۔ 22 رجب کو ہمارے گھروں میں ایک رسم کی جاتی ہے، اس رسم کو کہتے ہیں کنڈوں کی رسم۔ عموماً سنیوں کے گھروں میں ہوتی ہیں۔ تو 22 رجب کو جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو اس دن یہودیوں اور عیسائیوں نے مل کر خوشی منائی اور گھروں کے اندر چھپ کر انہوں نے مٹھائیاں تقسیم کی، اور وہ رسم چلتے چلتے آج مسلمانوں میں منتقل ہو گئی، اور اس کو نام دیا گیا کہ اس دن سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 15 شعبان ہے، وہ 15 شعبان کو پیدا ہوئے، لیکن چونکہ علل اعلان یہ بات کی جاتی تو مسلمانوں کے اندر یہ بات گھس نہیں سکتی تھی، تو انہوں نے یہ لیبل لگا کر ہمارے مسلمانوں کے اندر اس بات کو شائع کر دیا، اور تو اور ہمارا پڑھا لکھا طبقہ وہ بھی اس رسم میں پیش ہوتا ہے۔ تو میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، یہ رسومات دشمنوں کی طرف سے ہمارے اندر منتقل ہوئی ہیں،
اور جب تک ہم ان رسومات کو چھوڑیں گے نہیں تو اللہ کی مدد آنا ہمارے لیے بہت محال ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی فرمائی، فرمایا کہ قیامت کے دن جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھائے جائیں گے تو ان کے ساتھ ایمان کی چادر بھی ہوگی۔ مسلمانوں کو بتا دیا کہ جس شخص کے بارے میں تمہیں شکوک اور شبہات ہیں، جن کے بارے میں غلط نظریے تمہارے اندر ٹھونسے جا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو ایمان کی چادر اس کے ساتھ ہوگی، یہ دنیا سے جائے گا بھی تو مومن ہوگا اور قیامت کے دن یہ اٹھایا جائے گا تو بھی مومن ہوگا۔ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تمام وصائف الگ کر دیے جائیں، صرف یہی وصف کافی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، ہم خود بھی ان رسومات سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنے تمام دیگر احباب کو بھی ان رسومات سے بچائیں۔ جب تک ہم ان رسومات سے نہیں بچیں گے تو ہماری ترقی بہت مشکل ہے۔ اور اسی سلسلے میں مختلف تنظیمیں کام کرتی ہیں، علماء اکرام کام کرتے ہیں، اور اسی سلسلے میں تبلیغی جماعت ہے، بہت بڑا کام ہے۔ 1992 میں شہید اسلام حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے ایک بیان میں فرمایا تھا، 1992 کی بات کر رہا ہوں، 20-25 سال پہلے کی بات ہے، فرمایا کہ تبلیغی جماعت 250 ممالک میں پہنچ چکی ہے، اور 250 ممالک منہ سے کہنا آسان ہے، اس وقت تو میرے خیال سے چپے چپے میں جماعت پہنچ چکی ہے، دنیا کے ہر کونے میں پہنچ چکی ہے۔ اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ہاں جماعت آتی ہے۔ کئی جگہ ایسی ہیں پاکستان میں جہاں سالہ سال جماعت نہیں جاتی، اور کئی جگہ ایسی ہیں کہ وہاں جاتے ہوئے بھی بڑی مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں۔ تو آپ حضرات کے مسجد میں جماعت آئی ہے، آپ حضرات نماز کے بعد ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو گشت کرائیں، گشت کے لیے لے جائیں اپنے ساتھ، ان کے ساتھ یہی تعاون ہے، باقی یہ کچھ نہیں مانگتے، ان کا تعاون یہی ہے، ان کو لے جائیں کسی ساتھی کے پاس جو نماز نہیں پڑھتا، وہ اس کو تیار کریں گے نماز کے لیے، وقت لگوائیں گے، جتنے بھی دن وہ نماز پڑھے گا اس کا ثواب آپ کے کھاتے میں چلتا رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ وما علینا الا البلاغ۔